السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں یاسر مختار خان اور آج رمضان کا تیسرا روزہ ہے اور آج ہم دیکھیں گے کہ ہم رمضان کے ساتھ ساتھ اپنے گولز کو کیسے سیٹ کر سکتے ہیں، یعنی اپنی ترجیحات کو یا ہمارے زندگی کے اندر جو مقصد ہے جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ رمضان ایک مبارک مہینہ ہے جس میں ہم اپنی روحانیت کو اور اپنی شخصیت کو بہتر بنانے کا اچھا موقع ملتا ہے۔ تو آج ہم اسی موقع پر بات کریں گے کہ ہم کس طرح رمضان کی مدد سے ہم اپنے گولز کو سیٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ رمضان کے 3 اشرے ہیں، یعنی اللہ یہاں پر بھی دیکھیں کہ اگر آپ اس کو تقسیم کریں تو اللہ نے ہمیں اس کو 3 اشروں میں تقسیم کر کے دیا ہے۔ پہلا اشرہ اللہ فرماتا ہے رحمت کا، دوسرا فرماتا ہے مغفرت کا، تیسرا فرماتا ہے آگ سے نجات کا۔ تو یہ تینوں کیا ہو گئے؟ گولز ہو گئے، یعنی تینوں ایک مقصد ہو گئے۔ یعنی پہلے اشرے کے اندر آپ نے اتنا کام کرنا ہے کہ آپ اللہ کی رحمت کو حاصل کر سکے، دوسرے اشرے میں آپ نے اپنی مغفرت کے لیے دعائیں مانگنی ہے، تیسرے اشرے میں آپ نے آگ سے نجات مانگنی ہے۔ تو اللہ نے بھی گول سیٹ کر کے دیا ہوا ہے ہمیں۔ اسی طرح ہماری زندگی کے اندر بھی جب کامیاب انسان وہی بنتا ہے جس کے پاس اپنے زندگی کے کوئی اہداف ہوتے ہیں، اس کے پاس کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی ترجیحات ہوتی ہیں اس کے پاس کرنے کے لیے۔ تو جب ہم ایک مقصد رکھ لیتے ہیں، ہمارے کچھ اہداف ہوتے ہیں، پھر ہم اس کو کی بابرکت مہینے میں ہمیں اپنی تربیت اور تزکیت کا کام کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے مقصد اور تمام کاموں کو ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔ رمضان ہمارے لیے ایک زبردست موقع ہے اپنے مقصدوں کو پہچاننا اور ان پر عمل کرنے کے لیے۔ اس سے ہماری زندگی میں بہترین ترتیب آ سکتی ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہی ایسا اتنا افضل مہینہ ہے کہ ہر ایک چیز ہم ترتیب کے ساتھ کرنے لگتے ہیں۔ جو بندہ نمازوں کا پابند نہیں ہوتا وہ بھی نماز کا پابند بن جاتا ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں۔ تو اس کو اگر ہم اپنی اصل زندگی کے اوپر اپلائی کریں، اپنی باقی زندگی کے اوپر بھی، تو ہم اپنے گولز کو سیٹ کر سکتے ہیں، ہم اپنے اہداف کو لکھیں۔ پہلا کام ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کچھ عملی تجویزات جو ہے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ پہلا کام ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے جو ہمارے مقصد ہیں ان کو واضح طور پر طے کریں کہ یہ ہمارا مقصد ہے تو یہ کیوں ہے، میں اپنی زندگی کے اندر یہ بننا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں، اور کیوں کر بننا چاہتا ہوں۔ پھر جب ہم کیوں کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کیسے کرنا ہے۔ اب یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور پھر ہر مقصد کی تفصیلات لکھنے سے آپ کو اس تک پہنچنے میں آسانی ہوگی۔ ہم سب سے بڑی غلطی کیا کرتے ہیں کہ جی ہم ایک چیز کو ہم نے سوچ لیا ذہن کے اندر کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اب اس کو لکھا نہیں ہے، تو جب تک ہم اس کو رائٹ ڈاؤن نہیں کریں گے تو ہم اس کو بریک ڈاؤن نہیں کر سکتے۔ تو جب ہم لکھنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو حصوں میں تقسیم کرنا شروع کرتے ہیں کہ اب ہم اس کو ایسے لے کے چلتے ہیں۔ جب مقصد طے ہو جاتا ہے پھر مقصد کے بعد آ جاتے ہیں اہداف، یعنی رمضان کا مہینے کا مقصد کیا ہے؟ ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کر لی جائے، لیکن اللہ نے ہمارے لیے کیا کر دیا؟ اس کے اہداف کر دیے۔ اہداف کو 3 حصوں میں کر دیا کہ پہلے اہداف کیا ہے کہ میری رحمت کو حاصل کرو، دوسرے حصے میں کیا کر دیا اللہ نے کہ مغفرت کا اشرہ ہے، مغفرت کا یعنی ایک مغفرت کا اہداف ہمیں دے دیا کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر لو، تیسرا اہداف ہمیں کیا دیا کہ آگ سے نجات، اپنی جہنم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پالو۔ تو اسی طرح ہم اپنے جب ہم لکھ لیتے ہیں اپنے گولز کو تو پھر اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں کہ پہلے ہفتہ یا پہلے 10 دن تک میں اس چیز کو اچیو کروں گا، پھر اس کے اوپر ہم کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ اچیو ہو جاتا ہے، اور لکھے اتنا ہی جتنا پریکٹیکلی پاسبل ہو، یہ نہیں کہ اگر آپ نے اتنا زیادہ لکھ دیا کہ جو پاسبل ہی نہیں ہے پریکٹیکلی، اس کو لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کو ڈی مورلائز کر دے گی۔ اور ایک سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے وقف قلبی۔ وقف قلبی یعنی اپنے آپ کو کچھ اپنے دن کا کچھ حصہ روزانہ نکال کر وہ اللہ کے ساتھ ہم گزاریں، اور یقین کریں یہ جو وقت ہم اللہ کے ساتھ گزاریں گے یہ ہمیں جو ہے تسلی بھی دے گا اور ہدایت بھی دے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کو وہ لوگ زیادہ پسند ہیں جو محنت کرتے ہیں اور محنت کر کے توکل تو اللہ کی ذات کے اوپر توکل کر لیتے ہیں۔ تو پریکٹیکل لائف میں آپ اپنے گولز سیٹ کریں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ جب انسان کی یہ سوچ کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ جب آپ ایک چیز کو ٹھان لیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، اور پھر جب آپ اس کو رائٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں، کرنا نہیں، وہ کرنا کیا ہے وہ آپ کا ایک گول ہے۔ گول کے بعد جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا اس کو لکھیں، لکھنے کے بعد اہداف سیٹ کریں، اہداف سیٹ کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر محنت کرنا شروع کریں، محنت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا وقت اللہ کو بھی دیں، اللہ سے بھی مانگیں، تاکہ آپ کے ساتھ جب اللہ کی مدد بھی ہوگی اور آپ کی اپنی محنت بھی ہوگی تو انشاءاللہ آپ کامیاب بھی ہوں گے اور آپ کامران بھی ہوں گے۔
اللہ آپ سب کو بہت بہت نوازے. اور اللہ میری دعا ہے کہ یہ ویڈیو جس نے دیکھی ہے, جس کے پاس میری آواز جا رہی ہے, اللہ سب کو اپنی زندگیوں کے اندر جو آپ کا مقصد ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب فرمائے.